से पूछते हैं क्या काम है, कहता कि पैसे देने इसने मेरे। इतनी जिल्लत। और अब भाई एसी की जरूरत क्या, एसी जरूरी है जिंदगी के लिए? और मैं तो सिर्फ मिसाल के तौर पे ये कहता हूं, वरना तो हमारी ख्वाहिशात का बड़ा वसी दायरा है, बड़ा वसी मैदान है, ये कभी पूरी नहीं होती। और इसी नफ्स ने दुनिया को जलील कर दिया है। इसकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें, बल्कि इसके ख्वाहिशात की खिलाफ वर्जी करें। होता कुछ भी नहीं है। एक मर्तबा ये इंसान डट जाए, इसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, इतनी सलाहियत दी है, इतनी इस्तिकामत दी है कि बहुत कुछ कर सकता है। वैसे बंदा हिम्मत हार बैठता है। कितने लोग होते हैं सिगरेट के आदी होते हैं और कहते नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? वो पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं, इतने बड़े हैं जी। वालिदैन को नौजवान चैलेंज करते हैं, तो बीवी को चैलेंज करते हैं, तो दोस्तों को चैलेंज, पता नहीं किस किस को वो चैलेंज करते हैं, और अपने उस नफ्स को चैलेंज नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के सामने अकड़ने वाला अपने नफ्स के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। नहंगो अजदहाओ शेरे नर को घर मारा तो क्या मारा। नहंगो अजदहाओ शेरे नर को घर मारा तो क्या मारा। बड़े मुजी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा। ये मगरमच्छ, ये शेर, ये चीता, इनको मारा तो क्या मारा। असल में तो अपने नफ्स को मारा, तो ये बड़ा मुजी है, इसको मार के कमाल कर दिया। हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल्ली में एक अल्लाह वाले एक जगह बैठे हुए थे और वो कह रहा था, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। अब लोग हैरान थे कि ठीक ठाक नेक आदमी और ये अजीब बातें कर रहा है। वक्त के काजी ने बंदों को भेजा कि उसको उठा के ले आओ। बंदों ने उसको उठाया और काजी के पास पेश कर दिया। और काजी ने पूछा कि तू आज कुफरिया कलिमात क्यों कह रहा है कि न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। तो उन्होंने फरमाया कि शुक्र है दिल्ली में एक बंदा तो ऐसा नजर आ गया जिसने मुझसे पूछ तो लिया कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। लोग तो मुझसे पूछते भी नहीं है, वैसे ये बातें करते रहते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह से तो नहीं कहता कि न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों, मैं अल्लाह से तो नहीं कहता। असल मसला यह है कि कल से मेरा नफ्स मेरे से मुतालबा करता है कि थोड़ी सी खीर खिला दो। मैं नफ्स से कहता हूं कि न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। थोड़ी देर बाद इसका फिर वही मुतालबा होता है, उससे कहता न मैं कहता हूं न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। हाँ, ये लोग थे नफ्स को दबाने वाले। और जब इस तरह नफ्स को दबाया जाता है तो बस उसका फिर दिमाग सीधा रहता है। हमारी मां बहन बेटियों का हाल यह है कि जब किसी के जिस्म पे अच्छा कपड़ा देख लेती हैं, अच्छा सूट देख लेते हैं, तो बेचारी नमाज पढ़ रही होती हैं, उस वक्त भी सूट के ख्यालात आ रहे होते हैं। वो तिलावत कर रही होती हैं, उस वक्त भी सूट के ख्यालात परेशान कर रहे होते हैं। खावंद आता है तो उस दिन उसके खुशामद के जरिए से, जिद के जरिए से और मुख्तलिफ तरीकों से उसने कोशिश करनी होती है किसी तरीके से खावंद की जेब से पैसे निकलवा दे और सूट मंगवा ले। क्या वो ये नहीं कह सकती कि न तू मेरा खुदा न मैं तेरी बंदी, मैं तेरी बात क्यों मानूं। ये 2-3 लफ्ज याद रखें और बार बार दोहराएं, देख लें क्या होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा दरिया के किनारे जा रहा था तो मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझे कहा कि सादी बिया तोरा कुतबी दे हम, सादी आजा मैं आपको कुतुब बनाता हूं। कुतुब, गौस, अब्दाल, ये औलिया के कुछ मकामात होते हैं, मैं आपको कुतुब बनाता हूं। फरमाते हैं कि मैंने इनसे कहा कि मुझे तो कुतुब बनना नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने नफ्स को काबू कर लूं।
میں تو انسان بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ برائے ای کار مدت درکار ہستاں، اس کام کے لیے تو پھر ایک وقت چاہیے. کتب بننا آسان ہے، یہ غوث ابدال بننا آسان ہے، کشف و کرامات آسان ہیں، حقیقی معنوں میں انسان بننا بہت مشکل کام ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے ہواؤں میں اڑنا ہے یا اڑانا ہے، پانی کے اوپر چلنا ہے یا چلانا ہے، رونا ہے یا رلانا ہے، کسی اور کی طرف چلا جائے. جس نے انسان بننا ہے وہ ہماری طرف ہے. تو معزز سامعین، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفوس کو قابو کریں. حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عاد نفسک، اپنے نفس کے ساتھ دشمنی کرو، فإنها انتصبت بمعاداتی، یہ میرا نفس میری دشمنی کے لیے کھڑا ہو چکا ہے. تو جس طرح نفس میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، تم بھی اپنے نفس کے ساتھ دشمنی کرو. تو نفس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجاہدہ کیا جائے، اور مجاہدے کے پھر دو طریقے بتا دیے کہ نیک اعمال کا بوجھ ڈالا جائے، دوسرا یہ کہ اس کی خواہشات کی خلاف ورزی کرے. خواہشات کی خلاف ورزی کرنے سے اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، پھر ہتھیار پھینک دیتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہی ڈیوٹی دی ہے کہ تم لوگوں نے سرکش نفوس کی اصلاح کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد اربعہ تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں گے، لوگوں کے سرکش نفوس کو لگام ڈالیں گے، ان کی اصلاح کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلاح کی تو اصلاح کا حق ادا کر دیا، اور ان کے جانشین، ان کے وارثین، یہ اہل اللہ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگ جو اپنے نفس کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں وہاں پہ جائیں تو اللہ والے علاج کرتے ہیں، بندے کا نفس درست ہو جاتا ہے. اور یہ صرف ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، لاکھوں لوگوں نے ان شفا خانوں سے علاج کروایا اور وہ تندرست ہو چکے ہیں، ان کی نفوس ٹھیک ہو چکے ہیں. جیسے ہمیں ظاہری جسم کی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ایسے ہی اپنے نفوس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ والے کتنے سمجھدار ہوتے ہیں اور کیسے موقع بہ موقع اپنے نفوس کو قابو کرتے ہیں. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مریدین کو جمع فرمایا اور کہنے لگے، فقیرو. پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر فرمایا، فقیرو. پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. مریدین حیران تھے کہ حضرت نے آج ہمیں جمع کیا ہے، کوئی بات فرمانا چاہتے ہیں، بار بار چپ کیوں ہوتے ہیں. اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا، فقیرو، گزشتہ رات میرے پیٹ میں گندی ہوا جمع ہو گئی، باوجود کوشش کے بھی وہ ہوا نکل نہیں رہی تھی، پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا، میں تو اس درد کے مارے زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگا، حتیٰ کہ میری تو حالت غیر ہو گئی. یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی اور پھر تھوڑی دیر بعد توقف کر کے فرمایا. مریدین بھی حیران تھے کہ یہ بات بھی کوئی کرنے کی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ فقیرو، جو بندہ اپنے پیٹ سے گندی ہوا نکالنے پر قادر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالی کے فضل کا محتاج ہوتا ہے. کیا وہ بھی بڑا بول سکتا ہے؟ نہیں حضرت، ایسا بندہ تو کبھی بڑا بول نہیں سکتا. تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ گزشتہ رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا، فضل علی، اس روئی زمین کے اوپر جیسے متبع سنت جماعت آپ نے تیار کر رکھی ہے، من حیث الجماعت، ایسی کوئی جماعت دنیا میں دوسری موجود نہیں ہے. یہ بات اپنے مریدین کو انہوں نے فرمانی تھی،
لیکن اپنے نفس کا راستہ پہلے روک لیا کہ نفس مجھے پریشان نہ کرے، نفس اپنی مصیبت میرے سینے کے اندر ڈال نہ دے. پہلے سے کہہ دے کہ جو بندہ پیٹ سے گندی ہوا کے باہر نکالنے کے اوپر بھی قادر نہ ہو، اللہ کی فضل کا محتاج ہو، وہ بڑا بول کیسے بول سکتا ہے؟ تو یہ اللہ والے چھوٹی چھوٹی باتوں میں نفس کو اوپر سے نیچے لاتے ہیں، اس کے پاؤں زمین پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو معزز سامعین، ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، آخرت کے خسارے سے بچانے کے لیے پہلے نفوس کے اوپر محنت کرنی ہوگی. یہ نفس ٹھیک ہو گیا، شیطان ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. پھر گناہوں سے چھٹکارا پانا بہت آسان ہے، کیونکہ تمام تر گناہ کا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے. اسی نفس کی اصلاح کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے. اللہ والوں کے وجود کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور ان سے بلا تاخیر فائدہ اٹھایا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر دعا کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سر کو جھکا لیں. تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. حاضرین جتنے یہاں موجود ہیں، مرد ہیں یا خواتین ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کا چل کے آنا قبول و منظور فرما، بیٹھنا اور سنانا قبول و منظور فرما. کریم پروردگار، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نفوس سرکش ہو چکے ہیں، ہمارے سرکش نفوس کی اصلاح فرما. شیطان نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اس کو ہم سے دفع دور فرما. ہمیں نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما. میرے مولا، اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما. ہمارے دل میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجیے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجیے، اپنا مستانہ بنا دیجیے.
اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجیے۔ اللہ خواتین موجود ہیں یا مرد موجود ہیں، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما۔ کریم پروردگار، جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ نوجوانوں کو قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما، ان کے مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا۔ کریم پروردگار، اس نے دعاؤں کے بارے میں کہا ہے جو بیمار ہیں، اے کریم پروردگار ان کی بیماروں کو شفا نصیب فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، نیک اعمال کے لیے صحت کی دولت سے مالا مال فرما، گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔